اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ماہ اعضا کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے اور کربلا کے مقصد کو سمجھنے اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ کا ایام اعضا بہت اچھے رہے ہوں گے اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا مجالس کو اور اعضا برپا کی ہوگی۔ تو ہمارا درس آج 5واں سبق ہے صرف مقدماتی کا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا درس صرف مقدماتی کا ہے 5واں سبق، کیونکہ ماضی کی گفتگو چل رہی تھی، فعل ماضی کی۔ شروع کے 6 صیغے پچھلے سبق میں بیان کیے، اب باقی کے 8 صیغوں کے بارے میں یہاں گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے؟ باقی کے 8 صیغوں کی گفتگو یہاں پر ہوگی، کیونکہ ماضی کو بتایا تھا فعل کے 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 صورتیں ہوتی ہیں، بتایا تھا کس طریقے سے 14 صورتیں بنی تھی۔ کس طریقے سے بنی تھی 14 صورتیں؟ کہ فعل کو انجام دینے والا فاعل یا تو موجود ہے سامنے، یا سامنے موجود نہیں ہے تو اسے غائب کہیں گے، سامنے موجود ہے تو مخاطب، یا فاعل خود کہنے والا ہے تو اسے کہیں گے متکلم۔ اب جو سامنے موجود نہیں ہے اسے غائب کہتے ہیں۔ غائب جو ہے وہ یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یعنی وہ یا تو عورت ہوگی یا پھر یا مؤنث بھی ایک ہوگی یا 2 ہوگی یا 2 سے زیادہ ہوگی۔ تو ایک ہوگی تو مفرد، 2 ہوں گی تو تثنیہ، 2 سے زیادہ ہوں گی تو جمع۔ ایسے ہی مذکر انجام دینے والا جو ہے وہ یا تو مذکر ہوگا فعل کو انجام دینے والا، اور وہ بھی یا ایک ہوگا یا 2 سے مفرد، 1 سے زیادہ ہوگا، 2 ہوگا تو تثنیہ، 2 سے زیادہ ہوگا تو جمع۔ تو غائب کے ہی 6 صیغے بن گئے تھے، مفرد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث۔ اور غائب ہی کے مذکر کے 3 صیغے بنے تھے، کیسے؟ مفرد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر۔ یہ سب غائب کے 6 صیغے بن گئے تھے۔ اور اگر فاعل حاضر ہے، سامنے موجود ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے یا تو وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ مذکر ہے تو یا تو وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 2 سے زیادہ۔ 1 ہے تو مفرد مذکر مخاطب، 2 ہے تو تثنیہ مذکر مخاطب، اور 2 سے زیادہ ہے تو جمع مذکر حاضر مخاطب، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی 6 صیغے بن گئے۔ ایسے مؤنث کے بھی 3 صیغے بن جائیں گے حاضر کے، تو 6 صیغے غائب کے، 6 حاضر کے، 2 متکلم کے۔ یہ 14 صورتیں ایسے بنی تھی، ٹھیک ہے؟ جی، تو فعل کی بتایا تھا، فعل ماضی کی 14 شکل اور صورتیں ہیں، بتا دیا کس طریقے سے۔ غائب کی 6 صورتیں بنی تھی جو یہ چوتھے سبق میں ہم نے بتایا تھا۔ یہ رنگ دیکھیے، آپ لوگوں کو دکھا دوں ایک دفعہ۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ 6 صورتیں کیسے بنی تھی؟ کہ فاعل یا تو موجود نہیں ہے تو اسے غائب کہیں گے، اور وہ فاعل یا تو مذکر ہے یا مؤنث۔ مذکر بھی یا 1 ہے تو مفرد، 2 ہے تو تثنیہ، 2 سے زیادہ ہے تو جمع۔ مؤنث بھی 1 ہے تو مفرد، 2 ہے تو تثنیہ، 2 سے زیادہ ہے تو جمع۔ اس کے صیغے بنا کے دکھا دیے، اور اس میں یہ بتا دیا کہ ضربہ میں اور ہوا پوشیدہ ہے، اور مؤنث کا جو مفرد ہے ضربت، اس میں حیا پوشیدہ ہے۔ ان 2 جگہ پر ضمیر پوشیدہ ہے، ضمیر یا فاعل کی علامت کہہ لیجئے، باقی میں فاعل کی علامت ظاہر ہے۔ ضربا اور ضربتا میں جو تثنیہ کے دونوں ہیں، مذکر تثنیہ اور مؤنث تثنیہ میں الف ہے ضمیر یا فاعل کی علامت، اور ضربو میں واو اور ضربنا میں نا۔ یہ یہاں پہ بتایا تھا، دیکھیے الف واو نون ضمیریں ہیں، الف دونوں تثنیہ میں ہے، جمع میں واو ہے، جمع مذکر میں، اور جمع مؤنث میں نا ہے۔ ہوا اور حیا جو ہے وہ ضربہ اور ضربت میں پوشیدہ ہیں۔ تو بتایا تھا کہ ضمیر یا بارز ہوتی ہے یعنی آشکار ظاہر، یا ضمیر مستتر ہوتی ہے پوشیدہ۔ اب یہاں پر حاضر کے صیغوں کے بارے میں گفتگو کریں گے 5ویں درس میں۔ فعل ماضی کا 2 نمبر کا درس ہے، یہ درس پنجم۔
5واں درس در درس گزشتے گزرے ہوئے درس میں شش صیغہ غائب فعل ماضی بررسی شد، فعل ماضی کے غائب کے 6 صیغوں کی تحقیق اور بررسی ہو گئی، اس کے بارے میں گفتگو کر لی گئی۔ در ان درس اس درس میں شش صیغہ مخاطب کے 6 صیغے و 2 صیغہ متکلم را اور 2 صیغہ متکلم کے فرامی گیری ہم یاد سیکھیں گے، فرامی گیری میں نہیں سیکھیں گے۔ مخاطب یا مذکر ہے، دیکھیے بنا رکھا ہے انہوں نے نشان، مخاطب دیکھیے نشان بنا رکھا، مخاطب اوپر لکھا ہوا مذکر، نیچے لکھا ہوا ہے مؤنث۔ مذکر بھی بتا دیا 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ 1 ہے تو مفرد، 2 ہے تو تثنیہ، 2 سے زیادہ ہے تو جمع، ایسے ہی مؤنث۔ مفرد مذکر مخاطب جیسے ضربتا، تجھ ایک مرد نے مارا، تجھ ایک مرد نے مارا۔ ضربتما، تم 2 مردوں نے مارا۔ ضربتم سب مردوں نے مارا۔ ضربتے، تجھ ایک عورت نے مارا۔ ضربتما، تم 2 عورتوں نے مارا۔ ضربتنا، تم سب عورتوں نے مارا۔ ٹھیک ہے، تو مزارہ کیونکہ ماضی ہے تو ماضی کی ترجمہ کرنا پڑے گا نا، مارا ماضی مطلق۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے آپ اس میں 6 صیغے مخاطب کے ہو گئے۔ اب اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ لال کلر میں انہوں نے تا، تما، تم، تے، تما، تنا، یہ کیا ہیں؟ یہ فاعل کی علامت ہیں، یہ ضمیر ہیں۔ ضربتا میں تا جو ہے وہ نہیں، ضربتا میں انتا پوشیدہ ہے، ضربتا میں نہیں، ضربتا میں تا ہے، تا وہ مضارع میں انتا صحیح۔ ضربتا میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتے میں تے، ضربتما میں تما، اور ضربتنا میں تنا، اور ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ ضمیریں ہیں، فاعل کی علامت۔ یہ ضربتا میں تا یہ بتا رہا ہے کہ فاعل مفرد ہے، مذکر ہے اور حاضر ہے۔ تما بتا رہا ہے کہ تثنیہ ہے، مذکر ہے، حاضر ہے۔ تم بتا رہا ہے کہ جمع ہے، مذکر ہے، حاضر ہے فاعل۔ تے بتا رہا ہے مفرد ہے، مؤنث ہے، مخاطب ہے، مخاطبہ ہے۔ تما بتا رہا ہے کہ دیکھیے تما مذکر میں بھی اور مؤنث حاضر میں بھی تما ہی ہے، تو ضمیر جو ہے وہ مذکر اور مؤنث میں، تثنیہ حاضر میں، تثنیہ کے حاضر کے صیغوں میں، تثنیہ میں تما ہی ہے، مذکر میں بھی مؤنث میں بھی۔ یعنی ضربتما، تم 2 مردوں نے مارا، اس کے معنی یہ بھی ہوں گے۔ ضربتما میں تم 2 عورتوں نے مارا، اس کے معنی یہ بھی ہوں گے۔ متکلم وحدہ یعنی فاعل جو ہے وہ خود گفتگو کرنے والا اکیلا ہے، تو اسے ضرب تو بتا رہا ہے کہ فاعل واحد متکلم ہے۔ میں نے مارا، اب میں نے مارا چاہے میں عورت ہوں چاہے مرد ہوں، فرق نہیں کرتا، عورت ہوگی تب بھی کہے گی میں نے مارا، مرد ہوگا تب بھی کہے گا میں نے مارا۔ اس کے بعد مع الغیر، یعنی وہ بول تو رہا ہے، تکلم کر رہا ہے، فاعل بول رہا ہے لیکن غیر کے ساتھ بول رہا ہے، ہم نے مارا، یعنی کام کی نسبت اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ والوں کی طرف بھی نسبت دے رہا ہے، ہم نے مارا یعنی میں نے اور میرے ساتھ والوں نے۔ تو ابھی ضربنا، ہم نے مارا، چاہے عورتیں ہوں گی تب بھی وہ یہی کہیں گے ہم نے مارا، مرد ہوں گے تب بھی وہ یہی کہیں گے ہم نے مارا، 2 ہوں گے تب بھی، 2 عورتیں ہوں گی تب بھی وہ کہیں گے ہم نے مارا، 2 مرد ہوں گے تب بھی وہ یہی کہیں گے ہم نے مارا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضربنا، ضرب تو خالی مؤنث اور مذکر کے لیے تھا، مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے تھا ضرب تو، میں نے مارا یعنی چاہے عورت ہو چاہے ایک مرد ہو، مجھے ایک عورت نے مارا یا مجھے ایک مرد نے مارا۔ لیکن ضربنا، ہم 2 مردوں نے مارا یا ہم 2 عورتوں نے مارا، یا ہم سب مردوں نے مارا یا سب عورتوں نے مارا، تو تثنیہ اور جمع، مذکر مؤنث سب کے لیے ضربنا ہی ہے۔ دیکھیے یاد آوری اب یہاں پہ کرا رہے ہیں جو کہ میں آپ کو کرا چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ کیا ہم چنان کے درشی صیغہ مخاطب، جیسا کہ آپ مخاطب کے حاضر کے 6 صیغوں میں اور 2 صیغہ متکلم اور متکلم کے 2 صیغوں میں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ لال کلر میں تا تما تم تے تما تن نہ تو اور نہ، تو نشان فاعل، فاعل کی علامت یعنی ضمیر بارز ہے یعنی آشکار ہے، وہ ضمیر بارز ہے، دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ تا تما تم تے تما تن نہ تو اور نہ دکھائی دے رہا ہے سامنے سے، نہیں فردوس فاطمہ دکھائی دے رہا ہے نا جی ہاں، تو یہ ضمیر بارز ہے، آشکار ہے، دکھائی دے رہی ہے، ظاہر ہے، تو ضمیر بارز ہے، ضمیر آشکار ہے، دکھائی دے رہی ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ جیسے ضربات ضربت میں ہوا، ضربہ میں ہوا پوشیدہ تھا، دکھائی دے رہا تھا کہیں نہیں،
ضربت میں حیا دکھائی دے رہا تھا کہیں؟ نہیں، پوشیدہ تھا، تو وہ ضمیر مستتر تھی، پوشیدہ تھی. یہ ضمیر بارز، باقی ضمیریں بارز اور آشکار ہیں. اور کون کون سی ہیں وہ؟ یہ ہیں، دیکھیے آپ ترتیب کے ساتھ. مفرد مذکر حاضر کی تا، تثنیہ مذکر کی تما، جمع مذکر کی تم، مفرد مؤنث حاضر کی تے، تثنیہ مؤنث حاضر کی تما، جمع مؤنث حاضر کی تنا، واحد متکلم کی تو اور جمع متکلم کی نا. یہ ضمیریں ہیں. کتنی ہیں؟ تا، تما، تم، تے، تما، تنا، تو اور نا. یہ ضمیریں ہیں. تو کل ملا کے 14 صیغوں میں کتنی ضمیریں ہوئیں؟ پھر دوست کون بتائے گا 14 صیغوں میں کتنی ضمیریں ہوئیں؟ بھائی ماضی کی 14 صیغے ہوئے تو ضمیر کتنی ہوئیں؟ کون بتائے گا؟ فہیم صاحب آگے، 5 منٹ ہوئے آپ کے. جی جناب. بتائیے کتنی ضمیریں ہوئیں؟ 12. احسنتم، کلثوم، فاطمہ، انوری بیگم، احسنتم. تھوڑی سے اگر ذہن چلائیں تو 14 صیغوں میں ضمیر 12 کیسے ہو سکتی ہیں؟ 14 ہی ہوں گی بھائی. 14 صیغے ہیں تو فاعل اس کا 14 ہی، ہر ایک کا الگ ہی تو ہوگا. 12 کیسے ہو جائیں گی؟ 12 تو آشکار والی ہیں، 2 مستتر بھی تو ہیں تو ضمیر ہی وہ بھی. ان کی کیا خطا ہے؟ کیا وہ ضمیر نہیں رہی اگر پوشیدہ ہیں تو؟ 14 صیغوں میں 14 گردانیں وہ ہوئی ضمیریں. احسنتم انوری بیگم، کلثوم، فاطمہ. ٹھیک ہے، احسنتم. تو 14 صیغے ہوئے. 14 صیغوں میں 14 ضمیریں ہوئیں فاعل کی علامتیں. اور ان 14 میں دیکھیے آپ، ایک منٹ جی، دیکھیے گردان دیکھیے. ضربا، ضربا. گردان یاد کر لینا پانی کی طرح، ایک سانس میں 2 3 گردانیں. ضربو، ٹھیک ہے. ضربت، ضربتا، ضربنا. ٹھیک ہے. دیکھیے ضربا میں کیا ہے؟ ہوا. اس میں کیا ہے؟ الف. اس میں کیا ہے؟ واو. اس میں کیا ہے؟ ہیا. اس میں کیا ہے؟ الف. اس میں کیا ہے؟ نا. آگے آئیے. ضربنا، اس کے بعد ضربتا، ضربتما. ٹھیک ہے. ضربتم، ضربتے، ضربتما. ضربتمنا. ٹھیک ہے. ضربتو، ضربنا. تو اب دیکھیے تا میں کیا ہے؟ تا، تما، تم، تے، تما، تنا، تو، نا. جی فہیم صاحب، فہیم صاحب جی بتائیے کون سا صیغہ ایسا ہے جس میں ضمیر نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا صیغہ جس میں ضمیر نہیں ہے؟ جی نہیں. کوئی صیغہ ایسا نہیں ہے جس میں ضمیر نہ ہو، یعنی ہر صیغے میں ضمیر ہے. بس فرق یہ ہے
کہ ضمیر کی دو قسمیں میں نے آپ کو پہلے گنائی تھیں کہ ضرابہ میں ہوا پوشیدہ ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر مستتر، یہ ضمیر مستتر. باقی سب بارز ہیں، باقی سب بارز ہیں، آشکار ہیں، ضمیر بارز، ضمیر آشکار. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ سوال سمجھو، ذہن حاضر رکھ کے تب جواب دیا کریں. 14 صیغوں میں ضمیر 14 ہی ہوں گی. فرق یہ ہے کہ 2 میں مستتر ہیں، باقی 12 میں بارز اور آشکار ہیں. مٹا دوں، اسکرین شاٹ لے لیجئے احتیاطاً. ویسے حالانکہ آپ کو گردان اگر یاد ہے لکھ لیں گے تو آپ کو سب ضمیریں دکھائی دے جائیں گی، کیونکہ 12 تو ظاہر ہے دکھائی دے ہی رہی ہیں. ہو اور ہے آپ دیکھ لیجئے گا، ضربتے میں، ضربت میں اور ضربہ میں، ضربہ میں ہوا، ضربت میں ہے. ٹھیک ہے، آئیے میں آپ کو ایک چیز اور دکھاؤں، لکھوا دوں چلو احتیاطاً، حالانکہ شاید مجھے لکھوائی تھی یہ بات. جی، ضمیر یا نشانہ فاعل، فاعل علامت فاعل. ٹھیک ہے، یا تو مستتر ہوتی ہے یا بارز ہوتی ہے. مستتر یعنی پوشیدہ، ضمیر یا مستتر ہوتی ہے، بارز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ضمیر پوشیدہ، مستتر یعنی پوشیدہ. ضرابہ میں ہوا، اور بارز یعنی آشکار. آشکار یعنی سامنے سے دکھائی دے رہی ہے. لکھ لیجئے. یہ دیکھیے تا دکھائی دے رہا ہے آپ کو، آشکار، لیکن ضرابہ میں ہوا نہیں دکھائی دے رہا آپ کو. وہ ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا، اسے کہتے ہیں ضمیر مستتر. ٹھیک ہے، بارز یعنی آشکار. تو ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے، مہدی فاطمہ، انوری بیگم اور انعم. ہورا، سلام، خوبی شما. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی جی، یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے. ضمیر یا نشانہ فاعل، فاعل کی علامت کہہ لیجئے. یہ ضمیر جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ضمیر مستتر ہوتی ہے، مستتر یعنی پوشیدہ، پوشیدہ، دکھائی نہیں دے رہی. ٹھیک ہے، جیسے ضرابہ میں ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اسے ضمیر مستتر کہتے ہیں، ہوا کو، ہوا جو اس کے اندر ہے. اور ضمیر بارز یعنی آشکار، جیسے ضربتا میں تا دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے درس پہ. تو یہ ہو گئے 14 صیغے آپ کے فعل ماضی کے. ابھی کہہ رہے ہیں حروف اصلی و حروف زائد. حروف اصلی اور حروف زائد کسے کہتے ہیں؟ اصلی حروف اور زیادہ حروف. یہ کہہ رہے ہیں حروف اصلی کسے کہتے ہیں؟ حروفی ہستند. حروف اصلی وہ حروف ہے کہ در ترک. ہاں دیکھیے، آپ ہی دیکھیے، مٹا دوں یہ. جی ہلو، جی میں مٹا رہا ہوں اسے. ٹھیک ہے، دیکھیے ہم خانوادہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہم جنس یا ہم خانوادہ کلمات کسے کہتے ہیں؟ نصرہ، ینصر، ناصر، منصور، نصیر، منصور. دیکھیے نصرہ، ینصرو ہے، ناصر ہے، منصور ہے، نصیر ہے، انصر ہے، انصر ہے. ٹھیک ہے،
انصر ہے، منصر ہے. انہیں کہتے ہیں کلمات ہم جنس. فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ کلمات ہم جنس یا ہم خانوادہ. ہم خانوادہ نہیں، ایک فیملی کے. اور عربی میں انہیں کہتے ہیں مشتق، یعنی جو ایک ہی کلمے سے بنے ہوں. مثلا یہ سب کے سب کائے سے بنے ہیں؟ سب کے سب بنے ہیں نون سواد رے سے، نصر سے بنے ہیں. یہ سب کے سب کائے سے بنے ہیں؟ یہ جو سب کے سب اتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 اور ایسے جنے کتنے الفاظ اس کے بن جائیں گے، ایک سب کائے سے بنے ہیں؟ نون سواد رے سے، نصر سے بنے ہیں یہ. تو اب یہ کیونکہ نصر سے بنے ہیں مطلب مشتق ہوئے ہیں. نصر سے بنے ہیں مطلب مشتق ہوئے ہیں، اس لیے ان سب کو مشتقات کہا جاتا ہے عربی میں. اور فارسی میں ہم خانوادہ یا ہم جنس کہا جاتا ہے. ہم خانوادہ یا ہم جنس کہا جاتا ہے. یہ سب کے سب نصر سے بنے ہیں. انصر، منصر، نصرہ، ینصرو، ناصر، منصور، نصیر، انصور. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب کائے سے بنے ہیں؟ نصر سے بنے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ نصر کو کہیں گے اصل. اصل یعنی جڑ، اس سے لیے گئے ہیں نا. اور ان سب کو کیا کہیں گے؟ مشتق. ان سب کو کیا کہیں گے؟ مشتق. یہ سب مشتق ہیں. اور یہ سب مشتق ہیں. تو یہ نصر کہلائے گا اصل. اب کیونکہ نصر سے یہ سب بنے ہیں، انہیں کہا جائے گا مشتقات. یہ مشتق اسی سے بنے ہیں نا. مشتق کہتے ہیں بننا کسی چیز سے. کلمے کی تعریف بتایا تھا نا میں نے، اصل اور مشتق کے. جامد اور مشتق کی تعریف میں جامد مشتق کی تعریف یاد ہے؟ جامد جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو، مشتق جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو. تو اب یہ نصرہ، ینصرو، ناصر، منصور، نصیر، انصور، منصر، انصر، یہ سب کائے سے لیے گئے ہیں؟ نصر سے لیے گئے ہیں. لہٰذا انہیں مشتقات کہا جاتا ہے. اور فارسی میں کیا کہیں گے؟ ہم خانوادہ یا ہم جنس. ہم خانوادہ یا ہم جنس. کلمات ہم جنس، کلمات ہم جنس، ایک ہی جنس کے. یا ہم خانوادے، ہم خانوادے. خانوادہ فیملی. خانوادہ یعنی فیملی. ہم خانوادہ یعنی ایک ہی فیملی کے. ایک ہی فیملی کے ہیں یہ. نصرہ، ینصر، ناصر، منصور، نصیر، انصور، انصر، منصر. کون ہے ان کی فیملی؟ نصر. نصر سے پیدا ہوئے ہیں. یہ ان کا باپ ہے نصر، ماں ہے یہ. نصر ان کی ماں ہے، ان سے پیدا ہوئے ہیں. یہ ان کی فیملی ہے. یہ سمجھ گئے نا؟ یہ میں مثال دے رہا ہوں. کبھی آپ اس ماں باپ ہی کہنے لگو کہ یہ ماں ہے اس کی، یہ باپ ہے اس کا. مثال دے رہا ہوں میں. ہم خانوادہ کیوں؟ خانوادہ نہیں فیملی. تو یہ نصر کی فیملی ہیں. یہ سب نصر سے پیدا ہوئے ہیں. یہ سب نصرہ، ینصر، ناصر، منصور، نصیر، انصر، منصر. یہ سب کیا ہے؟ یہ کلمات ہم خانوادہ یا مشتقات ہیں. یہ سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ کوئی ہے ایسا جس کو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ غلام علی، فہیم صاحب، انوری بیگم، انعام، فردوس فاطمہ، مہدی فاطمہ، بولیے. ہلو. جی جناب، سمجھ میں آ گئی. جی سمجھ میں آ گیا. جی سمجھ گئے نا؟ اصل اور مشتق کے مطلب سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اصل اور مشتق لکھ لینا. اصل اور مشتق. اصل اور مشتق. اصل جس سے دوسرے کلمات لیے جائیں. جیسے نصر ہے مثال کے طور پر. اب خالی نصر تک ہی محدود مت رہ جانا. ضرب سے مثلا ضرب، یضرب، ضارب، مضروب آ جائے گا. ہر مصدر کے مشتقات ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ اب مشتق جو یہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں، مشتق جو کسی کلمے سے لیا جائے. جیسے ناصر ہے، نصر سے لیا گیا ہے. جیسے ناصر ہے جو نصر سے لیا گیا ہے. اس سے
تو اب یہ کہہ رہے ہیں تو مشتق اب جو ہے یہ مشتقات جو ہیں ایک اصل سے ایک ہی توڑی ایک کلمہ ہی تھوڑا ہی بنتا ہے، نصر سے خالی ناصر ہی تھوڑا ہی بنتا ہے، نصرہ بھی نصر سے بنتا ہے، پھر اس کے بعد ینصر و ناصر منصور یہ سب ایسے ہی ایک دوسرے سے بنتے چلے جاتے ہیں، تو انہیں ہم خانوادہ اصل وہ کلمہ ہے جس سے دوسرے کلمات لیے جائیں، نصر سے نصرہ لیا گیا ہے یا یہ سب ٹھیک ہے، یہ ہے اصل. اصل یعنی جڑ 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 اسی سے تو لیے جائیں گے سب. آئیے اب آئیے درس پہ ذرا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حروف اصلی اور زائد کسے کہتے ہیں، حروف اصلی اور زائد کسے کہتے ہیں. دیکھیے نصرہ، ینصر، ناصر، منصور، نصیر. ٹھیک ہے. اب ان میں آپ کو کون سا ایسی چیز ہے جو ہر کلمے میں دکھائی دے رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہر کلمے میں دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ یہ الگ الگ یہ کلمہ یہ کلمہ یہ کلمہ یہ کلمہ یہ کلمہ، ان میں ایسی کون سی ایسی چیز ہے کامن جو سب میں ہے؟ وہ ہے نون صاد رے. نون سواد رے. یہ نون سواد رے اس میں بھی ہے نون سواد رے، ینصروں میں بھی نون سواد رے ہے، ناصر میں بھی نون سواد رے ہے، منصور میں بھی نون سواد رے ہے، نصیر میں بھی نون سواد رے ہے. ٹھیک ہے. تو ان سب میں نون سواد رے جو ہیں وہ سب میں ہیں، سب میں تکرار ہوا ہے، سب میں تکرار ہے. لیکن ینصروں میں یا ہے، ناصر میں نہیں ہے. ناصر میں الف ہے، منصور میں نہیں ہے. منصور میں واو ہے، نصیر میں نہیں ہے. نصیر میں یا ہے، ان میں نہیں ہے. تو کیا سمجھ میں آیا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو حروف مشتقات یا ہم خانوادہ کلمات میں سب میں تکرار ہوئے ہوں، جیسے ان سب میں نون سواد رے سب میں تکرار ہوا ہے، تو اسے کہیں گے حروف اصلی. حروف اصلی، کیونکہ حروف اصلی ہیں تبھی تو یہ سب میں ہیں، اصلی ہیں تو اس لیے کسی میں حذف نہیں ہوئے، سب میں ہیں یہ. لیکن وہ حروف جو بعض مشتقات میں آتے ہیں بعض میں نہیں آتے، جیسے ینصروں میں یا ہے نصرہ میں نہیں ہے، ینصروں میں یا ہے ناصر میں نہیں ہے، منصور میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا مثلا ناصر میں الف ہے منصور میں نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ زائد حروف ہیں. تو ینصروں میں کیا؟ یا. ناصر میں کیا؟ الف. منصور میں کیا؟ واو. نصیر میں کیا؟ یا. یہ کیا ہیں؟ یہ سب کیا ہیں؟ حروف زائد. حروف زائد یعنی زیادہ حروف جو زائدہ ہیں وہ اصلی نہیں ہیں، زائدہ ہیں وہ زیادہ ہیں اصلی نہیں ہیں. یہ اصلی یہ جو ہیں یہ اصلی نہیں ہے، زائدہ ہیں. کیونکہ اصلی ہوتے تو انہیں سب میں آنا چاہیے تھا، سب میں تمام ہم خانوادہ کلمات میں، تمام ہم جنس کلمات میں، تمام مشتقات میں جو حروف تکرار ہوتے ہیں وہ حروف اصلی کہلاتے ہیں. اور جو حروف بعض مشتقات میں آتے ہیں ہم خانوادہ میں بعض میں نہیں آتے انہیں حروف زائد کہتے ہیں. لکھ لو اسے جلدی سے یا اسکرین شاٹ لے لو تو پھر میں آگے بڑھوں. مٹا دوں فردوس فاطمہ جی؟ جی آگا. ٹھیک ٹھیک ہے. اب آئیے یہاں پہ دیکھیے ایک منٹ. حروف اصلی، حروف زائد. ٹھیک ہے. حروف اصلی، حروف زائد. اب ان کی میں آپ کی تعریف لکھوا دوں. مثال آپ کو مثالیں تو دے دی میں نے، ویسے کھول کے تو سمجھا دیا. اب آپ سے اگر کوئی ویسے پوچھے بھائی کہ حروف آپ نے لکھ کے تو بتا سکتے ہو نصرہ، ینصر، ناصر، منصور، نصیر، ان سب میں نون سواد رے سب میں تکرار ہوا ہے تو یہ نون سواد رے اصلی ہیں، باقی جو ہیں وہ زائدہ ہیں. ایسے لکھ کے تو آپ بتا دو گے، ویسے زبانی کیسے بتاؤ گے؟ حروف اصلی وہ حروف ہیں جو تمام
ہم جنس کلمات میں تکرار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف اصلی کسے کہتے ہیں؟ حروف اصلی وہ حروف ہیں جو تمام ہم جنس کلمات میں تکرار ہوتے ہیں. تو ہم جنس کے اوپر آپ لکھ لیجئے گا, کبھی ایک ہی لفظ میں محدود رہ جائیں. ہم جنس یعنی ہم خانوادہ یا آپ مشتقات. تو آپ کہیں وہ حروف جو تمام ہم خانوادہ کلمات میں تکرار ہوتے ہیں, وہ حروف جو تمام ہم جنس کلمات میں تکرار ہوتے ہیں, وہ حروف جو تمام مشتقات میں تکرار ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں حروف اصلی. جیسے نون, صاد, رے, ان سب میں نصرہ, ینصرو, ناصر, منصور, ان سب میں تکرار ہوا ہے. تو جیسے نون, صاد, رے, نصرہ, ینصرو, ناصر, منصور اور جتنے بھی اس کے مشتقات ہیں سب میں ہم خانوادہ ہیں, سب میں نون, صاد, رے سب میں تکرار ہوا ہے. تو یہ حروف اصلی ہیں. اور حروف زائد وہ حروف ہیں جو بعض ہم جنس کلمات میں ہوتے ہیں. جیسے یا, ینصرو میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ میں نے جلدی میں ایسا غلط خراب رائٹنگ میں لکھا ہے, آپ لوگ آرام سے لکھیے گا ان کو. ابھی جلدی میں آپ بھی ایسے ہی لکھ لیں, پھر فیئر کر کے لکھ لیجئے گا تاکہ زندگی بھر کام آئے. ٹھیک ہے. حروف اصلی, حروف زائد. لیکن آپ کو اس میں کتنی چیزیں یاد کرنی پڑیں گی مہدی فاطمہ, اس میں آپ کو کتنی چیزیں یاد کرنی پڑیں گی اس والی چیز میں؟ ایک تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا ہم جنس کسے کہتے ہیں, ہم جنس کلمات کیا ہیں, اصل اور مشتق کی تعریف سیکھنی پڑے گی آپ کو, اصل اور مشتق. پھر اس کے بعد حروف اصلی وہ حروف جو تمام ہم جنس اور مشتقات اور ہم خانوادہ کلمات میں تکرار ہوتے ہیں, جیسے نون, صاد, رے, نصرہ, ینصرو, ناصر, منصور میں. اور حروف زائد جو بعض ہم جنس کلمات میں آتے ہیں, بعض میں نہیں آتے ہیں. اب دیکھیے آپ, انعم, انعم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ انعم بتائیے, علما, یعلمو, عالم, معلوم, علیم کی اصل کیا ہے؟ یہ مشتق ہیں, ان کی اصل کیا ہے؟ بتایا نا اصل کی تعریف, العلم. العلم سے لیے گئے ہیں, یہ العلم سے لیے گئے ہیں. تو نہیں, العلم, العلم اس کی اصل ہے اور یہ سب مشتق ہیں. اب یہ مشتقات میں سے اب بتائیے اس میں حروف اصلی کون سے ہیں؟ علما, یعلم, عالم, معلوم, علیم میں حروف اصلی کون سے ہیں؟ بتائیے. انم, آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ ہلو انم, شاید نیٹ ورک پرابلم ہے آپ کی. انوری بیگم آپ بتائیے, علما, یعلم, عالم, معلوم, علیم میں حروف اصلی کیا ہیں؟ عین, لام, میم. عین, لام, میم. عین, لام, میم. کیوں یہ ہے؟ کیوں حروف اصلیت یہ ہیں؟ بتائیے. عین, لام, میم حروف اصلی کیوں ہیں؟ کون بتائے گا؟ غلام علی. کیونکہ عین, لام, میم سے ہی باقی کلمات بھی بنے ہیں. نہیں, عین, لام, میم سے باقی کلمات بننا نہیں, غلط سمجھ رہے ہیں آپ. اصل العلم ہے, وہ العلم سے بنے ہیں, لہذا العلم اصل ہے. اور علم, یعلم, عالم, معلوم, علیم یہ سب مشتق ہیں.
اور ان میں حروف اصلی کون ہے؟ عین لام میم۔ کیوں؟ اس لیے کہ عین لام میم آپ کو بتایا حروف اصلی کی تعریف، جو مشتق کلمات میں تمام میں تکرار ہوں۔ عین لام میم اس لیے حروف اصلی ہیں کہ یہ علمہ میں بھی ہے، یعلم میں بھی ہے، عالم میں بھی، معلوم میں بھی، علیم میں بھی۔ عین لام میم حروف اصلی ہیں اس لیے کہ تمام مشتقات کلمات میں تکرار ہوئے ہیں، یہ سب میں آئے ہیں، یہ اس لیے اصلی ہیں یہ۔ لہٰذا علمہ، یعلم، عالم، معلوم، علیم کی اگر اس سے کوئی کہے تو ایک آپ کہیں گے یہ مشتقات ہیں۔ مشتقات ہیں تو ان کی اصل کیا ہے؟ العلم، العلم اصل ہے، اور یہ سب مشتقات ہیں۔ حروف اصلی کیا ہیں ان میں؟ عین لام میم۔ کیوں عین لام میم حروف اصلی ہیں؟ اس لیے کہ بتایا کہ حروف اصلی وہ حروف ہیں جو تمام مشتقات کلمات میں تکرار ہوں۔ عین لام میم ان تمام میں تکرار ہوئے ہیں، اس لیے یہ حروف اصلی ہیں۔ باقی یہ یعلم میں یا، عالم میں الف، معلوم میں واو، علیم میں یا، یہ بعض میں آئے ہیں، لہٰذا یہ حروف اصلی نہیں ہے، حروف زائد ہیں، کیونکہ سب میں نہیں ہے، بعض میں ہیں، لہٰذا یہ ہیں حروف اصلی اور حروف زائد، اصل اور مشتق کی تعریف۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بسم اللہ۔